السلام علیکم۔ ناول شد تیار از کلام کیمی کے مکمل ناول۔ بیگھا کو لگا اس کا جسم کا کوئی حصہ کٹ گیا ہو۔ ہاں، یہ اس کا پہلی بار تھا جسے اسے حد سے زیادہ درد محسوس ہو۔ پانی کی طرح آنسو نکل کر اس کے فیس کو ڈھانپ رہے تھے۔ ابیہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ ابیہ کی حالت دیکھ کر جنید نے خود کو باہر نکالنے کے لیے ابیہ کو تھوڑا اٹھا کر ہاتھ بڑھایا۔ میں ٹھیک ہوں، ابیہ نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا۔ لیکن اب ہلنا مت، اوکے؟ زارون جنید ایک کامیاب بزنس مین ہوتا ہے۔ وہ جتنا کامیاب ہوتا ہے اتنا ہی مغرور اور غصے والا ہوتا ہے۔ اس کی عمر 34 سال ہوتی ہے، لیکن اپنی مردانہ وجاہت کی وجہ سے وہ کم عمر نظر آتا ہے۔ وہ لوگ 2 بہن بھائی ہوتے ہیں۔ چھوٹی بہن کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن زارون جنید کی شادی نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت تیز مزاج کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتا کسی لڑکی کی زندگی برباد ہو۔ اس کی ماں کو اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کا بہت ارمان ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اسے لگتا ہے کوئی لڑکی اس کا غصہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کی ماں ہر قسم کی کوشش کر کر دیکھ لیتی، لیکن وہ شادی کے لیے ہاں ہی نہیں کرتا۔ ایک دن اس کی ماں کی دوست فوت ہو جاتی ہے اور وہ مرتے ہوئے اپنی بیٹی کی ذمہ داری اس کی ماں کو دے دیتی ہے۔ زارون کی ماں بیہا کو گھر لے آتی ہے اور وہ زارون سے کہتی ہے کہ وہ بیہا سے نکاح کر لے۔ زارون صاف انکار کر دیتا ہے، جس پر اس کی ماں کا بھی شور کر جاتا ہے۔ ان کی طبیعت بگڑتے دیکھ زارون ہاں کر دیتا ہے اور زارون کی ماں فوراً ہی ان دونوں کا نکاح کروا دیتی ہے۔ زارون بیہا بہت غصہ ہوتا ہے۔ وہ بیہا کو غصے میں اپنے کمرے میں بلاتا ہے اور کہتا ہے، میری الماری میں جتنے کپڑے ہیں ان سب کو دھو کر استری کر دو۔ ابیہ جو اس کے غصے سے بہت ڈرتی تھی، وہ فوراً ہی اس کی سیٹ کی ہوئی الماری سے سارے کپڑے لے جاتی ہے اور انہیں دھو کر استری کرنے لگتی ہے۔ حالانکہ وہ کپڑے پہلے ہی دھلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی زارون کے غصے سے ڈرتے ہوئے وہ اسے یہ نہیں کہہ پاتی کہ یہ پہلے سے ہی دھلے ہوئے ہیں۔ پھر بھی وہ ایک دفعہ اور دھو کے استری کرتی ہے اور دوبارہ اس کی الماری میں سیٹ کر دیتی ہے۔ زارون کا اس پر غصہ آتا ہے اور وہ آدھی رات کو اس سے کہتا ہے، مجھے ابھی کے ابھی چاکلیٹ کیک بنا کے دو، تمہارے پاس صرف 45 منٹ ہے۔ ابیہ اس کا یہ حکم بھی پورا کر دیتی ہے اور 40 منٹ میں ہی اسے چاکلیٹ کیک بنا کر لا دیتی ہے، جو اس نے صرف غصے میں بنوایا ہوتا ہے اور اس نے کھایا نہیں ہوتا۔ زارون کا غصہ بیہا پر اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ جیسے کہتا ہے وہ خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کر دیتی ہے، آگے سے کوئی سوال جواب نہیں کرتی۔ بیہا کے بی ایس سی کا لاسٹ ایئر ہوتا ہے جب زارون غصے میں آ کر بیہا کو تنگ کرنے کے لیے اسے یونیورسٹی جانے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، تم جانتی تھی میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی تم نے جان بوجھ کر ہاں کر دی، لیکن اب میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ خبردار، آج کے بعد تم یونین گئی تو بیہا کو پڑھائی کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ پہلی بار زارون کے سامنے کہتی ہے، آپ جو بھی کہیں گے میں سب مان لوں گی، جو کام دیں گے میں کر دوں گی، بس میری پڑھائی مت روکیں۔ ایک دفعہ کہہ دیا تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ زارون کو بیہا کی روندی شکل دیکھ کر ترس تو آتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اب بیہا ساری عمر اس کا غصہ سہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ نکاح جتنی خاموشی سے ہوا تھا اتنی خاموشی سے ختم ہو جائے۔ اب بیہا 1-2 دفعہ ہمت کر کے اسے کہتی ہے، لیکن وہ یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے، آج سے میرے سارے کام تم کرو گی۔ میرے کسی کام کو اگر ملازمہ نے ہاتھ لگایا تو وہ دن تمہارے اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ اب بیہا اس کے سارے کام خود کرتی ہے، کتنی ہی تھک جائے، لیکن ملازمہ سے نہیں کرواتی۔ زارون کی ماں اسے 1-2 دفعہ احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری بیوی ہے، میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ اور بیہا کو پیار سے سمجھاتی ہیں کہ تم اس کی بات مانتی رہوگی تو وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زارون کے اتنے تلخ رویے کے باوجود اب بیہا کو وہ اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے کام دل سے کرتی ہے۔ انہی دنوں زارون کی بہن عافیہ کی نند لندن سے پڑھ کر آتی ہے تو عافیہ کی ماں اسے دعوت پر بلاتی ہیں۔ وہیں اس کی ملاقات زارون سے ہوتی ہے اور وہ زارون پر دل ہار بیٹھتی ہے۔ ٹیبل پر کھانا لگاتے وقت بیہا اس کا بار بار زارون کو دیکھنا نوٹ کر رہی ہوتی ہے اور زارون پر بھی نظر رکھتی ہے، لیکن وہ خاموشی سے اپنے موبائل اور کھانے پر دھیان دیتا ہے۔ وہ عافیہ کو بالکل نہیں دیکھتا، جس سے بیہا بہت خوش ہوتی ہے۔ عافیہ کی نند کو نہیں پتا ہوتا کہ زارون کا نکاح ہو گیا ہے۔ وہ زارون سے کہتی ہے، آپ کو کیسی لڑکی پسند ہے؟
اس کی بات پر ضرور نے ایک دم نظر اٹھا کر کھانا کھاتی ابیحا کو دیکھا۔ ابیحا بھی اس کے جواب کے منتظر ہوتی ہے۔ ابیحا جیسے اس کی دو لفظی جواب پر اس کی ماں بہن تو کیا خود ابیحا بھی حیران رہ جاتی ہے۔ اسے پتہ نہیں ہوتا اس کی خاموشی، فرمانبرداری اور زرون کے غصے کرنے کی اور اتنے کام کروانے کے بعد بھی اف نہ کرنے پر زرون کا دل اس کی طرف سے نرم ہونے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی میرا غصہ جھیل سکتی ہے۔ اب اس کا دل بھی ابیحا کی طرف مائل ہو گیا۔ بھابی آپ کی خدمت گزاری رنگ لے آئیں، زرون کی بہن کے کہنے پر عافیہ نے حیرت سے کہا۔ جو بھابی تب سے پتہ چلا زرون ابیحا کا نکاح ہو چکا ہے، یہ سن کر عافیہ کا دل ٹوٹ گیا۔ زرون کے دو لفظی جواب سے ابیحا بہت خوش تھی۔ اس واقعے کے بعد زرون کی ماں کو بھی امید ہوگی کہ اب زرون ابیحا کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زرون کا رویہ ابیحا کے ساتھ اب بھی وہی تھا۔ وہ زرون کے سارے کام کرتی اور زرون اس سے اسی طرح سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ ایک مہینے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد زرون کی ماں نے ایک فیصلہ کیا۔ 2 دن بعد وہ آفس سے آیا تو فریش ہونے کے بعد جب ملازمہ چائے کی ٹرے لے کے آئیں، اس نے سختی سے پوچھا تم کیوں لے کر آئی ہو؟ کیونکہ ابیحا چلی گئی ہے۔ کہاں چلی گئی؟ زرون نے حیرت سے کھڑے ہو کر پوچھا۔ وہ دبئی چلی گئی ہے، تمہاری خالہ کے پاس۔ گر کیوں کی ماما؟ زرون نے انتہائی غصے سے پوچھا۔ کیونکہ تم نے اس پر بہت اپنی مرضی چلا دی، بہت غصہ کر لیا، اس بیچاری کی پڑھائی چھوڑ دی، بہت اپسیٹ تھی تو میں نے اسے تمہاری خالہ کے پاس بھیج دیا۔ ان کی بات سن کر وہ بولا، آپ نے اچھا نہیں کیا اسے بھیج کر، جلدی ہی اسے واپس بلائیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے میں چلا گیا۔ بنا چائے پیے پیچھے اس کی ماں اس کا غصہ دیکھ کر مسکرائی رہی۔ زرون نے ابیحا کو کال کی اس پر غصہ کرنے کے لیے کہ وہ بنا اسے بتائے کیوں گئی، لیکن ابیحا کا نمبر بند تھا۔ پھر زرون کو بھی غصہ آ گیا، واپس آئے گی تو اس کی خبر لوں گا۔ اس نے انا کے مارے دوبارہ ابیحا کو کال کی نہ خالق کو کال کی کہ ابیحا اس سے بات کرا دے۔ ابیحا کے جانے سے وہ زیادہ انتہائی غصے میں رہنے لگا تھا۔ ہر وقت ملازموں پر غصہ کرتا، اسے نہ تو ملازموں کے ہاتھ کا کھانا پسند آ رہا تھا، نہ ان کے سیے کپڑے، اور نہ ان کے ہاتھ سے بنائی گئی کافی۔ اس دن کے بعد سے اس نے اپنی ماں سے نہیں کہا تھا کہ وہ ابیحا کو بلائے یا وہ واپس کب آئے گی۔ ابیحا کو گئے 20 دن ہو گئے تھے۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ ابیحا کی دوری محسوس کرے اور اپنے دل میں موجود جذبات کو پہچان کر ان سے رخصتی کی بات کرے۔ یہی سب سمجھ کر انہوں نے ابیحا کو بھیجا تھا، ورنہ وہ زرون کے ڈر سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے بہت مشکل سے اسے سمجھایا تھا کہ اگر تم اپنی اور زرون کے بیچ میں سب ٹھیک کرنا چاہتی ہو تو تمہیں یہاں سے کچھ وقت کے لیے جانا ہوگا تاکہ وہ تمہارے اور اپنے رشتے کو پہچانے۔ اسے آگے بڑھائی، لیکن اتنے دن کے بعد بھی زرون نے ان سے دوبارہ ابیحا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اس کا غصہ، اس کا چڑچڑا پر وہ دیکھ تو رہی تھی لیکن منتظر تھی زرون کو کہا کر کہے، لیکن وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا۔ ایک شام وہ آفس سے آیا تو اس کی ماں نے کہا، تمہاری خالہ کے سسرال میں ایک فیملی نے ابیحا کو پسند کیا ہے۔ تمہاری خالہ کہہ رہی ہیں وہ لوگ بہت اچھے ہیں، ان کا بیٹا ویل سیٹلڈ ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ابیحا کو ایک فیملی نے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا؟ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ ابیحا بیوی ہے میری۔ کون سی بیوی؟ جس نکاح کو تم مانتے ہی نہیں۔ میرے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نکاح تو ہوا ہے نا، شرعی بیوی ہے وہ میری۔ بہت منمانی کر لی آپ نے۔ اگلے 2 دن میں میری بیوی کو بلا کر اسے رخصتی دیں مجھے، میں تو آپ پر ذرا اعتبار نہیں کر سکتا۔ میری بیوی کو کسی سے بھی بیاہ دیں گی اب تو؟ وہ آگ بگولا ہو کر کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے اس کی ماں مسکراتے ہوئے خود کو داد دینے لگی۔ دیکھا بیٹا کیسے تڑپ کر رخصتی مانگ رہے ہو؟ آخر ہوں نا میں بھی تمہاری ماں، تمہارا گھر بسا ہی دیا میں نے۔ جنید غصے سے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسری شادی کرنے کا؟ ویل سیٹلڈ لڑکا چاہیے۔ جنید نے آنکھیں گھمائیں جبکہ ابیحا خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کل ہی رخصتی کا کہتا ہوں، اب مزید نہیں روک سکتا میں۔ ٹائم اسکپ آفٹر رخصتی۔ جنید نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے پاس کھینچا اور اسے ہارڈلی کس کرنے لگا۔ وہ ذرا بھی سافٹ نہیں تھا، وہ ابیحا کے ہونٹوں کو چوسنے کے ساتھ چبا رہا تھا۔ ابیحا کے ہونٹوں کے ذائقے کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والا خون بھی وہ سکھ کر رہا تھا۔ جنید نے اس کے دونوں ہونٹوں کو جکڑا اور منہ میں لے کر دبایا۔ اس کے ہونٹ پہلے ہی زخمی تھے۔ ابیحا سے درد برداشت نہیں ہوا۔
اس نے اپنا منہ کھولا جنید کے روکنے کے لیے، لیکن جنید نے اس کی گردن سے پکڑ کر اور پاس کھینچا اور اپنی زبان اس کے منہ میں دھکیلی۔ اس کی زبان کو منہ میں لے کر سک کرنے لگا اور منہ کا ایک ایک ہونا چکھا۔ ابیحا پسینے سے بھر چکی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کی سانس بند ہو جائے گی، لیکن جنید اسے بالکل چھوڑنے کے ارادے میں نہیں تھا۔ آفٹر 30 منٹ جنید کو لگا ابیحا کی سانس مدھم ہو رہی ہے، تو وہ اسے دیکھنے کے لیے پیچھے ہٹا۔ جنید کے پیچھے ہوتے دیکھ کر بھاری بھاری سانسیں لینے لگی، جس سے اس کا سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ تو ویسے ہی بہت خوبصورت تھی، آج اس کے اتنے سے لمس سے وہ ایک اور بہک رہی تھی۔ جنید نے بنا وارننگ کے اس کی شرٹ پھاڑ کر کمرے کے کونے میں پھینکی۔ ابیحا، جس کی ابھی بھی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، اس کے سمجھنے سے پہلے ہی وہ کام کر چکا تھا۔ جنید نے ایک نظر اس کے جسم کو دیکھا، جو اوپر نیچے ہونے سے اور پیارا لگ رہا تھا۔ جنید نے اپنی ایک انگلی اس کے سینے پر چلاتے ہوئے اس کی بیلی بٹن پر لے گیا اور وہاں اپنی انگلی گھمانے لگا، اور جو اس کے ٹچ سے ہی لرز گئی تھی۔ میں بالکل بھی نرمی نہیں پڑنا چاہتا، تم صرف میرے ہو، یہ آج تم پر مہر لگا کر ثابت کر دوں گا۔ یہ کر کے جنید اس کی گردن پر جھکا۔ ابیحا نے اپنا سر پیچھے کو گرایا تاکہ جنید اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر سکے۔ جنید نے پہلی ہلکی سی سافٹ کس دینا شروع کی اور ساتھ میں اس کا دوسرا ہاتھ اس کے بیلی بٹن پر کام کر رہا تھا۔ ابیحا کو اس کی طلب ہونے میں مزید آگ لگا رہا تھا۔ جنید نے اس کے کالر بون کو دانتوں میں جگڑا اور اس پر بائٹ کی، جس سے اس کی ایک چیخ نکلی، لیکن جنید اس کی پرواہ کیے بنا اس سے اچھے سے کس کیے ایسے ہی وہ پورے گردن کو نشان زدہ کر چکا تھا۔ ابیحا کو اپنے پاؤں کمزور ہوتے محسوس ہوئے تو اس نے جنید کا سہارا لیا۔ ابیحا نے جلدی سے جنید کی کمر کی پاؤں لپیٹے اور جنید اسے اٹھایا اور بیڈ پر لے گیا، ویسے ہی لٹا کر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ابیحا پوری طرح اس کی لمس سے پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے جنید کو گردن سے پکڑا اور اپنی ٹانگیں اس کی کمر پر باندھی اور اسے اپنے پاس کھینچا کہ دونوں کے بیچ سے ہوا تک نہ گزر سکے۔ دونوں ایک ہی سپیڈ سے کس کر رہے تھے۔ ابیحا نے کس میں ہی جنید کی شرٹ اتاری اور اس کا ہاتھ اس کی پینٹ پر رکا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں اتار دیا۔ اتنی بے صبری ابیحا؟ جنید نے کس توڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا، مہر بات میں آپ کو چپ کروانے کے لیے کس کر رہی ہوں، تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو لے کر نیک ارادے ہوں گے میرے؟ نہیں ابیحا، کہ میں تھک گیا ہوں، ابھی نہیں کرنا کچھ بھی، کل کو یہی سے کنٹینیو کریں گے۔ کیوں تنگ کر رہی ہو ابھی؟ مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں میں، اٹھو اور اس کو پورا کرو۔ ورنہ ابیحا نے دانت پستے ہوئے اسے انگلی دکھائی۔ کیا کرو گی ورنہ؟ جنید اس کے اوپر سے اٹھا اور پاس آ کر لیٹ گیا۔ ورنہ میں خود کر لوں گی۔ یہ کہہ کر ابیحا نے اپنا ٹراؤزر ریموو کیا۔ جنید اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور جنید کے تھائز کے بیچ میں ہاتھ سے پنچ کیا اور جو چھوٹے ٹائیگر، آج پوری رات محنت کرنے کا وقت ہے۔ جنید جو اسے اتنی ہارنی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ابیحا نے نہیں کرو، میرا موڈ نہیں ہے۔ جنید نے اسے دور کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن ابیحا نے ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ پن کیے اور دوسرے ہاتھ پر تھوڑا سا سلیوا گرایا اور جنید کے اوپر آئی اور اس کے فیس پر ایک سمائل تھی۔ ابیحا کیا کرنے والی ہو؟ جنید شاک تھا، کیونکہ اس آفت کے ذہن میں کچھ بھی چلتا تھا اور بھگتنا اس سے پڑتا تھا۔ ابیحا کو لگا اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹ گیا ہو، یہ اس کا پہلی بار تھا جس سے اسے حد سے زیادہ درد محسوس ہوا۔ پانی کی طرح آنسو نکل کر اس کے فیس کو ڈھانپ رہے تھے۔ ابیحا، کیا تم ٹھیک ہو؟ ابیحا کی حالت دیکھ کر جنید نے خود کو باہر نکالنے کے لیے ابیحا کو تھوڑا اٹھا کر ہاتھ بڑھایا۔ میں ٹھیک ہوں، ابیحا نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا۔ لیکن اب ہلنا مت، اوکے؟ یہ کہہ کر جنید نے اسے کس کرنا شروع کیا تاکہ اس کا دھیان بھٹک جائے۔ اور بیبی، آج کی رات کے بعد پورا ہفتہ چلنے کے قابل نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے اسے کمر کے بل لٹایا، پیٹھ پر تھپڑ لگایا جیسے اس کی سیسکیں نکل رہی۔ ابیحا بار بار اسے رکنے کا کہہ رہی تھی۔ اب صبح ہونے کو تھی لیکن وہ ایک منٹ نہیں رکا۔ اگر کچھ ٹائم رکا تو صرف سانس لینے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے، بیل مجھے ماں